بہت سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے دے آر سوشل میڈیا اسٹارز, دے آر ناٹ نیسسریلی ایکٹرز, اینڈ ان کا سورس آف انکم بلکہ زیادہ سوشل میڈیا سے ہے. ڈرامہ تو ان کے لیے ایک اشتہار ہے ایکچولی, تو وہاں سے کما رہے ہیں. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia, you're watching me on Fusha Magazine. آج جو میری مہمان ہے اسٹوڈیو میں, ہم نے ان کو پری دیکھا ایز پری ان سونو چندا اینڈ شی ون آور ہارٹس. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے تھے, بٹ میں ریسنٹ کام کی بات کر رہی ہوں. پھر وہ نور کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں کسی پٹی محبت میں, وہاں تو ہم سب حیران پریشان کہ یہ کیا ہے. اور پھر آج کل ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ایز نادیہ ان پھانس. تو میرے ساتھ ہیں آج ارجمند رحیم. السلام علیکم ارجمند, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. پہلے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شیڈ کا ڈفرنٹ, ایک ہی کلر کے ڈفرنٹ شیڈز پہنے ہوئے ہیں. اور آپ کی لپسٹک تو بالکل آپ کے کرتے کے ساتھ پرفیکٹ میچ ہو رہی ہے. تھینک یو. اینڈ اٹس لوکنگ ویری ویل, although I would never use this color. I'm not that confident. I don't experiment with color. Confidence to wear pink. نہیں, seriously, I feel میرے اوپر نہیں اچھا لگتا. So I always, play with the safer tones of browns and maybe maroon, a little bit of rust. Well, you should always try something new. Yeah, جیسے آپ کرتی رہتی ہیں characters میں. آپ جس organization کے لیے آپ ہیں, it's called Fuchsia. Yes. So I would imagine that, and you have a beautiful fuchsia wall here. Yes, we do. اسی لیے وہ ہم نے آس پاس سے, میں نے ساری نا اپنی جتنی میری خواہشات ان کو آس پاس کلر میں نے کر لیا, میں خود مجھے نہ کرنا پڑے. But thank you so much for taking out time. اور میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کے نا پرانے ڈراموں کے کچھ کلپس دیکھ رہی تھی, اور پھر میں نے پری کو دیکھا سونو چندا. میں نے کہا ارے یار, مجھے اتنی یادیں یاد آ گئی ساری, وہ ٹائم کی, وہ ٹرین کا سین جب شی لینڈز ان کراچی, she jumps off the train. ہاں, اینڈ وہ ساری باتیں, اور میں کہہ رہی ہوں یار اس وقت کیوں نہیں ہم نے بات کیا جوان سے. I don't know کیا ہوا تھا, ٹائم نہیں مل سکا تھا یا کچھ. بٹ سونو چندا تو was a very exhausting project and it was a very hectic project. تو اگر اس وقت بات آپ اگر آپ کرتے تو مشکل ہی ہوتا, because we were shooting daily, because the episodes also came on air daily, if you remember, during Ramzan, and we were shooting till Chand Raat. We started about a month before. اس میں کیریکٹرز بھی تو اتنے زیادہ تھے, اور ٹریکس تھے, کیریکٹرز تھے, اور پھر بہت سارے گروپ سینس تھے. سو 14 لوگوں کو پہلے تیار ہو کے ایک سین کے لیے کھڑا کرنا کافی ایک ٹاسک ہے. اچھا, اور ہم لوگ سیٹ پہ آئے تھے ایک دفعہ, لیکن آئی تھنک اس وقت آپ نہیں تھے, آپ کا شاٹ نہیں تھا, تو اس لیے وہ آپ سے ملاقات اس وقت مس ہو گئی. ہاں, ورنہ ہم آئے تو تھے سونو چندا پہ. بٹ پری کا کیا تھا, کیسا آیا آپ کے پاس, اور آڈینس کا کیا ریئیکشن ہوا تھا پری پہ؟ پری کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل ٹو احسن تالش, the director who had faith in me, because when he recommended my name to the production house, they were very puzzled. They were like, no, we think she's a good actor, but Punjabi نہیں کر پائے گی, because I'm known for my characters that I've done in Urdu, and so nobody knew that I can dabble in Punjabi. I am Punjabi, but because I've lived in Karachi all my life, تو لوگ مجھے اردو اسپیکنگ ہی سمجھتے ہیں. اردو میری صاف ہے. یہ تو بڑی آنر کی بات ہے. نہیں, کیونکہ جب آپ ظاہری بات ہے کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کا لہجہ صاف ہو جاتا ہے. بالکل. اور آپ بلکہ مختلف لہجے سنتے ہیں اردو کے بھی مختلف لہجے. بالکل صحیح, پروناؤنسیشن آپ ایک الفاظ کی اردو میں ہی, اردو کی ورژن بہت مختلف, میمنی ہے, اور گجراتی انفلوئنس ہے, پارسی انفلوئنس ہے, the Christians speak in a different accent. So you pick all of that up, but anyway, so I'm really grateful to Ehsan because he had confidence that I could do it. And I initially, I'll tell you honestly, جب میں پہلے دن گئی تھی شوٹ پہ تو میں بہت ڈری ہوئی تھی, بیکاز سونو چندا کے سیزن 2 میں آ رہی تھی. سیزن 1 آلریڈی ایک بہت سکسیزفل وینچر رہ چکا تھا, اور اس میں جو پنجابی کیریکٹرز تھے وہ ایکچولی پنجابی ہیں جو پنجاب میں رہ چکے ہیں. سو ان کی پنجابی بہت سپیریئر ہے, سو اور میری اتنی نہیں ہے. سو میں کافی انڈر کانفیڈنٹ تھی, اور مجھے شروع کے دنوں میں بہت سورٹ آف نروسنس ہوتی تھی کہ میں کیسے کروں گی, میچ کیسے کروں گی انرجی, بیکاز ایک انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. اور سونو چندا کی تو انرجی ہائپ بڑی بنی ہوئی تھی کہ اب سیزن 2 آ رہا ہے, نئے کیریکٹر, سو مطلب آپ کو اوپر سے آنا پڑتا ہے پھر. سو بٹ آئی مسٹ سے اس میں مجھے بہت مدد ملی علی سفینہ کی, نادیہ افغان کی, کہ یہ ایسے نہیں ایسے کہہ لو, تمہارے لیے اگر مشکل ہو رہا ہے ایسے کر لو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں, وہ کاسٹ بڑی, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کسی بھی مجھے لگتا ہے کامیاب پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کا جو ٹیم ورک ہے, ٹیم ایفرٹ, کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک سنگل بندے کا کام ہے ہی نہیں. جب تک کہ پوری ٹیم اکٹھی نہیں ہوتی اور انرجی سب کی میچ نہ ہو اور سب ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہ کر رہے ہوں سیٹ پہ,
تو وہ جو کہ جسے کہتے ہیں نا ایکس فیکٹر, یا ایک جو ایک مزے کی بات نکلتی ہے کہ ایک ڈرامہ دوسرے ڈراموں سے ہٹ کے نکلتا ہے, وہ پھر کیمسٹری پہ ہوتی ہے بات, کہ یو نو ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری میچ ہونی چاہیے, باقی جو فیملی ہے ان کی کیمسٹریز میچ ہونا, تو وہ اس میں پہلے سے تو ہوا تھا. سیزن 1 تو بہت ہی اعلیٰ, آپ تو انٹر ہو رہی تھیں, میں انٹر ہو رہی تھی انٹو دیئر یونٹ وچ واز ویری اسٹرانگ. سو بٹ ہو گیا, اللہ نے کروا لیا, یو نو, اینڈ وہ کافی بہت اچھا ہوا, بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو. تو مجھے بھی بہت مزہ آیا, بیکاز میں نے تو ایسے اتنا لاؤڈ کریکٹر پہلے کبھی زندگی میں پلے ہی نہیں کیا تھا. سو اسی لیے بہت سے لوگ جو کہ پروڈکشن میں تھے وہ شروع کی دنوں کی جو شوٹ ہوتی تھی وہ بہت کلوزلی واچ کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں نے ایسا پہلے کیا نہیں تھا. سو بٹ وہ ہو گیا, اینڈ آڈینس نے بہت اپریشیٹ کیا, مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا اس کا, اینڈ بہت لوگ حیران تھے کہ اچھا آپ پنجابی بول لیتی ہیں آپ, یو نو, اور ایسے ایکسپریشنز بھی دے لیتی ہیں. یہ کیسے کیا آپ نے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑا بہت زیادہ, ٹوٹلی اگینسٹ مائی گرین. ان فیکٹ یو نو وہ جو مطلب ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کتنی سوبر اس سے تیاری ہوئی, اس میں تو وہ کلرز کتنے لاؤڈ, اور وہ جھمکی, بہت مزہ آیا مجھے ویسے. سو وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے آپ کے اندر, یو نو. یہی تو مزہ ہے ایکٹنگ میں, کہ آپ کو موقع ملتا ہے وہ سب چیزیں کرنے کا, اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرنے کا جو کہ آپ عام طور پہ اپنی زندگی میں نہ کریں, اور یہاں پہ آپ نکل جاتے ہیں. وہاں پہ کیریکٹر تھا, میں تھوڑی کیریکٹر تو کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. اوکے, لیکن کوئی فین ری ایکشن ایسا آیا پری کے بعد, کہیں لوگوں نے مل کے کچھ بولا, یا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں مزے کا, یا کوئی کامنٹ آیا, یا کوئی کسی کی کال آئی؟ بس لوگوں نے تعریف بہت کی, اس سے کافی اوور ویلمنگ رسپانس تھا. انڈیا سے بہت لوگ دیکھ رہے تھے اس زمانے میں, آئی بلیو. سو انسٹا پہ بہت کامنٹس آتے تھے, اور تعریف بہت ہوئی, بٹ کوئی ان یوزول بات نہیں ہوئی. حیرانگی تھی لوگوں میں, وہی بیکاز ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے کہ میں اتنا لاؤڈ پنجابی کیریکٹر کروں, جس کو بہت کمپیئر بھی کیا گیا وتھ بشرا انصاریز کیریکٹر, جو انہوں نے سائمہ چودھری والا, کہ یہ اس ٹائپ کا ہے, لیکن یو نو ارجمن کیسے کرے گی. سو اس لحاظ سے ایک بشرا انصاری جیسی ورسٹائل اینڈ سینئر ایکٹر, جن کے ساتھ ظاہری بات ہے میرا تو کوئی مقابلہ تو ہے نہیں. سو یو نو ہم اٹس جسٹ اے پریولیج کہ آئی تھنک یو ڈیڈ این امیزنگ جاب, بہت مزہ آیا, اور وہ تھوڑی ڈفرینٹ ایک فیل بھی آ گئی وہ کیریکٹرز میں بھی. آئی تھنک اٹ ہیلپ می پش مائی اون باؤنڈریز, یو نو, اپنے لیے بھی تو آپ تعین کرتے ہیں نا, طے کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گی, یا اتنا دکھاؤں گی, اتنا نہیں کروں گی, اتنا کروں گی. سو اس میں مجھے سب کچھ بھلانا پڑا, کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, چاہے گانا گانا پڑے, ناچنا پڑے, بے وقوفی کی جتنی حرکتیں ہیں, لاؤڈ ہونا, سو وہ سب ہو گیا, مزہ آیا. اس کے بعد نور, وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. دین آپ کی اور وہاج کی کیمسٹری بڑی اچھی چل رہی تھی مجھے لگتا ہے اس میں. آئی تھنک یو ٹو کمپلیمنٹڈ ایچ ادر. تو نور جب آفر ہوا تو تب آپ کے دماغ میں تھوڑی کوئی ریزرویشنس تھیں؟ نہیں, بالکل بھی ریزرویشنس نہیں تھی, بیکاز نور کا کیریکٹر, یہ تو فصیح باری خان کی اسپیشلٹی ہے نا, کہ وہ عورتوں کے لیے جس طرح سے کردار لکھتے ہیں, ان کی آپ کوئی بھی پچھلا کام اٹھا کے بھی دیکھ لیں تو وہ عورت کی ذہنیت, عورت کے پرسپیکٹیو سے جو بات کرتے ہیں. میں نے بہت کم عورتوں کو بھی ایسی اسکرپٹس لکھتے ہوئے یا سناتے ہوئے یا ایسی ڈائلاگس دیتے ہوئے دیکھا ہے. سو وہ تو اسکرپٹ پڑھتے ہی مجھے تو تھا کہ شکر الحمدللہ مجھے یہ کیریکٹر ملا ہے کرنے کو, اور یہ لکھا گیا. بیکاز دیکھیں اس ایج گروپ کے لیے جس میں ہوں اب, ایک تو بہت اسٹلٹڈ کیریکٹرز لکھے جاتے ہیں جنرلی, نند بھابھی, یو نو, اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے آفر ہو رہے ہیں, جو جس طرح کی جس ایج گروپ میں ہوں. سو ان کو کچھ خاص کرنے کو دیا نہیں جاتا, وہ فلر کیریکٹرز ہوتے ہیں. تو جس کے میں خلاف ہوں, اور اس لیے مجھے فصیح کی اسکرپٹس بہت پسند ہیں, کیونکہ اس میں کوئی فلر کیریکٹر خواہ میں نہیں ہوتا. اگر کوئی بچے کا کیریکٹر بھی وہ لکھتے ہیں نا, کچھ 6-8 سال کا بچہ بھی اگر ہے, تو وہ بھی کوئی پتے کی بات کر کے ہی جائے گا, اس کا بہت ہی مقصد ہوگا بڑا, چاہے وہ مذاق میں کوئی بات کہہ جائے گا, کوئی بڑی بات کر جائے گا. سو اوور آل وہ اسکرپٹ بہت کمال کی تھی. اس میں صبا حمید کا کیریکٹر کتنا کمال کا تھا, زبردست تھا, اور تمام خواتین کا بہت اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو, بالکل, انکلوڈنگ دا ہیروئن آف کورس, جس نے بڑا اچھا کام کیا. اینڈ وہاج کا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ
بڑا ڈیڈیکیٹڈ ینگ ہمارا نیو انٹرنٹ ہے. مجھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ کام کرنے میں. سین ہونے کے بعد وہ کئی دفعہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے, ایک دفعہ اور کر لیں, یو نو. تو اس میں وہ کمٹمنٹ ہے, اس میں وہ پیشن ہے, وہ صرف ایک ہیرو بننے نہیں آیا. آئی تھنک اس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس کے کیریکٹرز جو بھی وہ پلے کرے کہ وہ صحیح طریقے سے بہت جم کے آئیں. تو بہت مزہ آتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں. صحیح بات ہے, جو خود بھی بہت سیریس ہوں اپنے کام کے بارے میں. تو آپ جب نور کر رہی تھی تھوڑی سی ریزرویشن نہیں تھی دماغ میں, کیونکہ بڑا وہ فلرٹش قسم کا کیریکٹر تھا اور کچھ ان کی حرکتیں اور وہ ادائیں بھی, تو تھوڑا چیلنجنگ لگ رہا تھا؟ بیکاز نہیں, چیلنجنگ تو نہیں تھا اس لحاظ سے, بٹ ایکسائٹنگ بہت تھا. پوری پروڈکشن ہاؤس, اس میں بھی میں بہت کریڈٹ دوں گی عبداللہ سجا کو, جو کہ یو نو مجھے اپنے پروڈکشن کے دن یاد آ گئے کہ میں جب پروڈیوس کرتی تھی تو میں بھی بالکل اسی طرح ایک ایک کیریکٹر کی وارڈروب, آئی مین اس نے میری وارڈروب بنوائی. ہی از دا پروڈیوسر آف دا سیریل. تو ڈائریکٹر تو انوالوڈ ہوتا ہی ہے, پروڈکشن کی ٹیم تھی, وارڈروب کے لوگ تھے, بٹ ہی ہمسیلف سیڈ نہیں, آئی وانٹ ٹو سی ہر فل لک. Because this was a very important character. کہ وہ you know ذرا سی 2 نمبر ہے لیکن وہ لگے نہ, لیکن وہ ہے بھی لیکن وہ نہیں بھی ہے. اس میں مجھے جو مدد ملی وہ ایک تو اسکرپٹ کی, کہ اس میں جسٹیفیکیشن بہت ہے کہ ایک عورت اگر اس طرح سے کرتی بھی ہے اور مینیپولیٹ کرتی ہے یا ایکسپلائٹ کرتی ہے کسی سچویشن کو, تو کیوں کرتی ہے؟ بڑی روتھلیس تھی ویسے وہ. ہاں, بٹ اس کو زمانے نے ایسا بنایا نا, ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی سروائیول کی بات تھی. کیونکہ جب اگر وہ دوسرے طریقے سے رہتی تو وہ ایکسپلائٹ ہو رہی تھی. مطلب سارے مرد جو دکھائے تھے اس میں, سارے تو نہیں لیکن جتنے اس کی انٹریکشن میں جو آئے, جو ینگ لڑکے تھے وہ تو یہی کر رہے تھے نا. اور وہ اینڈ میں جو میرا لاسٹ سین تھا دیٹ واز بیوٹیفلی ریٹن. مجھے بہت مزہ آیا ان سنا کے جاتی ہے رس کو کہ بس رونا بند کرو. تم اس میں اس کا پورا تھیسس ہے نا کہ وہ کیوں, مطلب شی سیڈ کہ لائک اگر تم میں سے کوئی کرتا تو تم تو ایک دوسرے کو تھپکی مارتے اور کہتے واہ ویل ڈن یار, یو نو, کہ لڑکے لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک لڑکی یا ایک عورت یہ حرکت کرتی ہے کہ اپنے لیے راستہ نکالتی ہے تو تمہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ تم عورت ہو کے اور یو نو آنکھوں میں آنسو اور یہ وہ, تو میں مر جاؤں گا تو مر جاؤ. ہزاروں عورتیں مرتی ہیں, اگر 1-2 مرد بھی مر گئے تو بہت اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاورفل ڈائلاگز. سو مجھے بڑا مزہ آیا کہ ہاں یار یہ ہمارے معاشرے میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ مرد, کیونکہ حضرات کو زیادہ فریڈمز ہیں, زیادہ یو نو ان کے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے اسپیس ہے, تو وہ عورتیں ہی زیادہ تر بیٹھ کے سفر کر رہی ہوتی ہیں نا, اور اپنا دل پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں, مجھے چھوڑ گیا, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, مجھے دھوکہ دے دیا, استعمال کر کے چلا گیا, مجھے لگتا تھا مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن اصل میں تو مجھ سے میرے پیسوں سے پیار کرتا تھا, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ارد گرد. سو یہ الٹ اس کا دکھانا آئی تھنک بہت ضروری تھا, اور اس کا تھیسس دینا بہت ضروری. تھوڑا ڈرانا بھی کیسا بھی ہو سکتا ہے, بالکل, بی کیئرفل, اور تو کوئی اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. بٹ مجھے بتائیں ریڈ کلر وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا نور کا, وہ بڑا اس کی, تو یہ آپ کی چوائس تھی یا یہ بھی وہ ٹیم نے ملی بھگت, ٹیم ملی بھگت, کیونکہ یا وہ کلر یوز کرنے کا کوئی اسپیسیفک پرپز تھا؟ دا ڈائریکٹر ڈیفینیٹلی وانٹیڈ ٹو سی می ان اے لاٹ آف ریڈ. ہی سیڈ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نیلز ہمیشہ پینٹڈ ہوں گے, ریڈ آپ پہنے, کیونکہ وہ اٹریکٹیو تو obviously لگتا ہے, ریڈ کلر اٹریکٹ کرتا ہے, اور بولڈنس کی بھی نشانی ہوتی ہے نا, وہ ایک پیشن کا بھی کلر ہے, کھیل رہے ہیں ڈیفینسو پہ نہیں. سو وہ تھا, وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹر کے ذہن میں, احمد بھٹی کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ لال ضرور پہنیں, آپ کے نیلز ہمیشہ پینٹڈ ہونے چاہیے, ٹو نیلز, فنگر نیلز, اینڈ جسٹ ویئر اے لاٹ آف ریڈ, ویئر ریڈ لپسٹک. سو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا, مجھے تو کرنے کو مل رہا ہے کچھ ڈفرینٹ, وائی ناٹ, انجوائے اٹ. اچھا یہ بتائیں تو اس پہ نور کا کیریکٹر, بیکاز بہت سے لوگ فور تھے, کچھ لوگ اگینسٹ بھی تھے, کچھ آ رہی تھی آپ کو اس قسم کی فیڈ بیک, کچھ بیشنگ ہوئی یا ایوری تھنگ واز اوکے جو چیز آپ تک پہنچی؟ بیشنگ نہیں ہوئی, یو نو, سرپرائزنگلی کوئی بیشنگ نہیں ہوئی, اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید مردوں سے یو نو بیشنگ, عورتیں بھی بولے کہ یہ کیا قسم کی عورت ہے اور کیا بول رہی ہے, غلط قسم کی عورت یا یہ وہ, لیکن وہ آئی تھنک وہ لکھا ہوا اتنا اچھا ہے. شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نور ہماری بھی سمپتھی تھی, پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا. اچھا, اور وہ جو فون کال کی تھی آپ نے وہ صاحب سے, وہ تو جب دوپٹہ لے کے, وہ تو بہت ہی مزے کا سین تھا. سب دیکھیں ایکٹر اتنا ہی کمال کا کام کر سکتا ہے جتنی اچھی اسکرپٹ ہو. ڈائریکٹر یو آر ایز بگ ایز یو نو دا اسکرپٹ اینڈ ایز مینی اپرچونیٹیز ایز یو گیٹ. بہت سے مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد ایکٹرز ہیں جو انڈر اسٹیمیٹڈ ہیں, کیونکہ ان کو انفارچونیٹلی اس قسم کی اسکرپٹس نہیں ملی, اس قسم کے ڈرامے, اس قسم کی اپرچونیٹیز نہیں ملی. سو ان کی جو اصلیت ہے یا ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ ہم نے ابھی تک نہ ایکسپلور کی نہ دیکھی.
سو ایکٹر اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنی اسکرپٹ اور اپرچونیٹی اس کو ملے. تو مجھے اب آئی فیل جب میں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا ہے کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو پلے اینی کیریکٹر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو وری اباؤٹ دی ایج, یو نو کہ یہ ماں کا کیریکٹر ہے, میں ماں کیوں بن جاؤں, میرے تو اتنے بڑے بچے ہو ہی نہیں سکتے, تو بایولوجیکلی پاسبل نہیں ہے, تو میں کیوں کروں. لیکن سو آئی ایم اوپننگ مائی سیلف اپ کہ نہیں, کیونکہ ایز این ایکٹر تو آپ کو ان باتوں پہ نہیں سوچنا چاہیے, آپ کوئی ماڈل تو ہے نہیں, آپ ٹیلی ویژن پر خوبصورتی دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, یا کپڑے دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, یا میک اپ دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, آپ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں. سو اب آپ ہالی ووڈ کو اگر ایگزامپل لیں تو ایکچولی عورتوں کو وہاں جا کے جو اصلی موقع ملتے ہیں پرفارمنس اورینٹیڈ رولز کے لیے, وہ ان کو 40s 50s کی ایج میں جا کے ملتے ہیں. 20s and 30s میں دے آر بمبوز اینڈ پلینگ فریولس کیریکٹرز, گرل فرینڈ کا کیریکٹر, اس کا کیریکٹر جو کہ بڑی اسٹیریوٹائپڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں. بٹ جیسے اب ریز ود اسپون ہے, جینیفر اینسٹن ہے, یہ سب اب خود پروڈیوس کر رہی ہیں, نکول کڈمن ہے, یہ سب اپنے لیے پروڈیوس کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ہائڈنگ فرام their ایج. یہ نہیں کہ بوٹاکس کر کے اور اپنے آپ کو. ایکچولی آئی تھنک عورت کی ایج کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ وہ اب ایک پورا, جو آپ نے بات بولی ہے بڑی انٹرسٹنگ, بڑی اچھی بات بولی, کہ اب ایک پورا پروسیس ہے کہ اب یہ جنریشن یا گوئنگ, اب ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی ایج کو, وی ناٹ ٹرائنگ ٹو ہائڈ اور رن اوے. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک ایک پرسنٹیج نے اسٹارٹ کیا, اسمال پرسنٹیج. کون ہے مجھے ذرا بتائیے, کون ہے, ذرا نام تو لیجیے. مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ کر رہے ہیں تھوڑا سا, یو نو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا, بہت سے بلاگرز, بہت سے انفلوئنسرز اب اس پہ آ کے بہت سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کامنٹ کر رہے ہیں. نہیں, بہت سی خواتین بھی اس ایج کی جو پہلے, وہ مجھے لگتا ہے میں کچھ انفلوئنسرز کو دیکھتی ہوں, آنیسٹلی مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہے, بٹ میں ان کو دیکھتی ہوں وہ کچھ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ آج سے شاید 7 سال پہلے, 8 سال پہلے اس ایج گروپ کے لوگ شاید یہ والی چیز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اب وہ کانفیڈنس آ گیا ہے کہ دے لائک نہیں, وی کین ڈو اٹ ایون اف وی آر. مجھ میں تو ڈیفینیٹلی ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے, ورنہ میں جیسے اس وقت جو ڈرامہ میں کر رہی ہوں اس میں میرے جو بچے دکھائے گئے ہیں, شہزاد شیخ, یشما گل اینڈ نشا خان جو کیریکٹر کر رہی ہیں, لائک آئی سیڈ وہ تو بایولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ میرے بچے ہو سکیں, بیکاز وہ مجھ سے کوئی 7-8 سال چھوٹے ہیں. سو عمر میں کیریکٹر ایسا تھا کہ بٹ وہ کیریکٹر جب آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں کہانی اور آپ دیکھتے ہیں, تو پھر آپ اوبیسلی اپنے آپ کو ایج دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ویٹ گریویٹاس جسے کہتے ہیں, بالکل کپڑوں سے, لک سے, بالوں سے, میک اپ سے آپ کر سکتے ہیں. کیریکٹر میں جان ہونی چاہیے نا, اس ورتھ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ایز اپوز ٹو کہ آپ کو آپ کا کیریکٹر پریزنٹ تو بہت ہے اسٹوری میں, لیکن وہ کچھ خاص اسٹوری پہ افیکٹ اس کا, یو نو افیکٹیشن اس کی نہیں ہو رہی, اور وہ افیکٹ نہیں کر رہا اسٹوری کو, تو پھر فائدہ کیا کہ آپ اسکرین پہ تو آ رہے ہیں لیکن آپ امپیکٹ نہیں ہے کیریکٹر کا. پروڈکشن کیوں چھوڑ دیا آپ نے, کر رہی ہیں ابھی آپ پروڈکشن؟ نہیں, میں نے پروڈکشن عرصے پہلے میں کر رہی تھی, جب نیا یو نو ہماری صرف ریولیوشن سورٹ آف آ رہی تھی, نئے چینلز, ہم ٹی وی نیا کھلا, TV 1 نیا کھلا, اس کے بعد یہ دوسرے چینلز بھی آئے. وہ ایک بڑا اچھا دور تھا, بڑا اچھا زمانہ تھا, بٹ اس کے کچھ عرصے بعد بڑا یہ شفٹ آئی پروڈکشن میں کہ بیسکلی اگر آپ تو جانتی ہوں گی کہ جتنے چینلز ہیں بڑے چینلز, انہوں نے تو اپنے پروڈکشن ہاؤسز کھول لیے, تو وہ آپ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ اپنے ہی پروڈکشن ہاؤسز کو ملتی ہے, جس ریٹ پر وہ ان سے ڈرامہ خریدتے ہیں وہ آؤٹ سائڈ پروڈیوسر سے نہیں لیتے. پھر پیمنٹ اسکیڈول, تو آپ یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا کشکول لے کے بیسکلی یو جسٹ بیگنگ فار یور منی, اینڈ آپ کی ساری جو انرجی ہے یا جو کریٹو پروسیس میں جانی چاہیے وہ ایکچولی انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح پیسے ریٹریو ہو جائیں تاکہ آپ دوسرا پروجیکٹ کر پائیں. سو دیٹ اسٹارٹیڈ میکنگ می فیل ویری انکمفرٹیبل کہ یہ ابھی صحیح شاید وقت نہیں ہے, صحیح دور نہیں ہے, اٹ نیڈس ٹو بی بگر. لیکن آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے وہ دور کبھی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ گوئنگ فارورڈ تو پروڈکشن ہاؤسز اینڈ چینلز وہ تو نہیں, گوئنگ فارورڈ آئی ایم ایکچولی فیلنگ ویری ہوپ فل رائٹ ناؤ رابعہ. جی 1-2 نئے چینلز آ رہے ہیں. اوکے, وی نیڈڈ دس. We need, you know, the break. We need more opportunities. We need the market to become a little bigger. ان 3-4 چینلز کے بیچ میں جو ہم کھیل رہے ہیں, پھر تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹی سی مونوپولی بنے گی. جب اس مونوپولی کو ٹوٹنے کے لیے یو نیڈ 2-3 نئے چینلز آ رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے ان کے پھر ایلوکیٹڈ پروڈکشن ہاؤسز وہ اب نئے لوگوں کو اٹھائیں گے نا, وہ اب اور وہ کر رہے ہیں اس وقت جو میں سن رہی ہوں, اور وہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ والا سافٹ ویئر یا وہ والا کانٹینٹ نہ دیں جو دوسرے چینلز پہ چل رہا ہے.
چلیں so یہ بڑی خوش آئین بات ہے. بہت بہت میرے لیے تو بہت کچھ. میں تو ڈرامے ریویو کرتی ہوں تو امیجن می ریویوئنگ 15 ڈراما جو ایک ہی تھیم پہ ہوں یا ایک ہی جو کہ گھسے پٹے یو نو, تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ڈرامے کا نام گھسی پٹی محبت بھی تھا کہ محبت پہ بڑی گھسی پٹی ہی کہانیاں ہم سنا رہے ہیں, جبکہ کہانیوں میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے اور ہر قسم کے لوگ. گھسی پٹی محبت پرووڈ اٹ کہ وہ کتنا ڈفرینٹ اسکرپٹ تھا. تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے پروڈکشن میں کچھ امید نظر آ رہی ہے. یو نو آئی ایم آلسو ریئلی ہوپنگ یہ جو اب ایک ڈیجیٹل ریولیوشن کی ہم بات دیکھ رہے ہیں اور ویب کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں ہمارے پاس بہت اسپیس ہے, ہمارے پاس بہت یو نو ہم بڑی مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب کے لیے, جس میں تھیمز بھی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں, جس میں لینگویج کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے. آئی فیل ہم بہت سارے کیریکٹرز کو, بہت سارے لوگوں کو جو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں, ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. جیسے خاص طور پہ جیسے کراچی شہر ہے جو کہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, ہم کیریکیچرز بنا دیتے ہیں اور اسٹیریوٹائپس پہ چلے جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ایک آفس ہے اس میں ایک جان بھی ہو سکتا ہے. اب جان ہے, ہاں, اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو ایک جان ہے, ایک جان ہوتا ہے, آپ نے کام کیا ہے آفس میں کراچی میں, لیکن ہم ایکنالج نہیں کرتے ڈراموں میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بولی آپ نے. اب آپ بول رہی ہیں تو مجھے ہٹ کر رہا ہے کہ آپ ڈراموں میں پارسی کیریکٹر, اچھا اگر وہ آئے گا جیسے پنجابی کیریکٹر آئے گا یا ریجنل ہم جب کیریکٹر میں پٹھان آئے گا تو پھر وہ کامیڈی کرنے آئے گا, وہ ایک کیریکیچر بن کے آئے گا اور ایک اسٹیریوٹائپ ہوگا کہ پٹھان جو ہے وہ بے وقوف ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا, پنجابی جو ہے وہ لاؤڈ ہے, اور وہ ہم انہی اسٹیریوٹائپس کو اور اسٹرانگ کرتے ہم پرپیچویٹ کر رہے ہیں, بجائے کہ مطلب میں تو بہت سارے ایسے پنجابی لوگوں کو جانتی ہوں جو بے حد سوفسٹیکیٹڈ پنجابی لوگ ہیں, یا پٹھانوں کو بھی میں ایسے جانتی ہوں جو بے حد پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. تو صرف اچھا آپ اس لہجے کو ضرور رکھیے, اگنور مت کیجیے, لیکن اس کو نارمل کیریکٹر دیجیے نا, نارمل کام کرنے کو دیں, اس کو پھر کیریکیچر نہ بنائیں کہ وہ غسیلا ہوگا, وہ یہ ہوگا یا لاؤڈ ہوگا. سو آئی فیل اس طرح کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے نا, جس میں کہ آپ ایکنالج کریں گے کہ یہ سارے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. گجراتی بزنس مین ہے کراچی کا, کراچی میں تو بے حد لوگ ہیں تو وہ گجراتی بولتے ہیں, اور یا میمنی بولتے ہیں, یا اردو کو بھی اپنے لحاظ سے بولتے ہیں. ہم وہ ان لوگوں کو ہم ایکنالج نہیں کرتے, اور کرتے ہیں تو کامیڈی میں لے آتے ہیں. بیسیکلی ہم کراچی کو اکنالج نہیں کرتے ہیں بہت جگہوں پہ. کراچی نہیں, ہم پورے پاکستان کو, تو ہنزا, گلگت بلتستان, یہ لوگ بھی تو ہیں, یہ لوگ بھی تو کراچی آتے ہیں آفٹر آل, اور ویسے بھی ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے, ہم ان کی ایشوز پہ کیوں نہیں جاتے, یا ہم ان کو دکھاتے کیوں نہیں ہیں. وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جیسے سب اردو بولتے ہیں, سب یوں لگتے ہیں, یا پھر پنجابی بولتے ہیں, یا پھر اگر پنجابی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں تو پھر وہ فنی ہوتے ہیں, نارمل نہیں ہوتے. سو میری پٹھان بالکل فنی نہیں ہے. بائی دا وے میں اپنی پٹھان دوستوں کو, تم لوگ کیوں فنی نہیں ہو یار. بٹ تو ان سب باتوں کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی ضروری ہے نا کہ آپ جیسے لوگوں کی تھنکنگ اور آپ کا پروڈکشن میں آنا. بس بسم اللہ کریں. I intend to, but یہ کہ ذرا سا ماحول اور تھوڑا کنڈیوسو ہو جائے, اور تھوڑا سا سیکیورٹی ہو, تھوڑا سا پلیٹ فارمز تھوڑے اور آ جائیں, ہمارے لیے بھی مواقع کھلیں کہ ہم بھی دنیا میں جائیں, آگے اپنا کام دکھائیں. بیکاز ٹیلنٹ تو بہت بے حد موجود ہے, یو نو, اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ڈائریکشن اینڈ سپرویژن. تو آپ نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا کبھی یا پروڈکشن میں آپ نے؟ میں ایکچولی ٹرینڈ فلم ڈائریکٹر ہوں. میں اس پہ آنے والی نیو یارک فلم اکیڈمی. مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے ایکٹنگ کی کلاسز لی ہوئی ہیں. میں نے وہ بھی لی ہوئی ہیں. اوکے, سو ٹیل می, آپ نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے, کیا پڑھا ہوا ہے, اور پھر یہ آپ ڈائریکشن کی کلاسز کیسے نیو یارک اکیڈمی تک پہنچی؟ میں پہلے تو میں انڈیا چلی گئی تھی. میں نے وہاں پر, میں اس زمانے میں ڈانس کرتی تھی, تو میں اسپیشلائزیشن کے لیے گئی, اور وہیں پر میں نے ڈسکور کیا کہ ایکٹنگ کورس. میں اس پوائنٹ تک, اس ایج پہ آ گئی تھی جہاں مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں کتنے اور سال ڈانس کر پاؤں گی, یا کتنی اور لیکن اس وقت آپ مطلب انڈسٹری میں آ گئی تھی یا میں آ چکی ہوئی تھی؟ انڈسٹری میں آ گئی میں آن اینڈ آف. میں تھیٹر تو کرتی تھی, اور میں چھوٹے کوئی ٹیلی فلم یا سنگل پلیز, قرۃ العین اگر آپ نے میرا پرانا دیکھا ہو, نیلی دھوپ اگر پرانا دیکھا ہو, جو اس زمانے کا ہے جب میں ایکچولی ڈانس کر رہی ہوتی تھی. بٹ بیچ میں ایک مہینے میں کوئی کام کر لیا, ہفتہ 10 دن کی اگر شوٹ ہے. میں سیریلز نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ میری پھر ڈانس اور میوزک ایجوکیشن پہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی آپ, اتنا انٹرسٹ تھا آپ کو اس وقت. مجھے تھا, میں بہت پیشنیٹ تھی. بٹ وین آئی ڈیڈ دا اسپیشلائزیشن دلی جا کے, تو پھر اس کے بعد مجھے ہوا کہ ایک جیسے سیٹسفیکشن آ گئی, اینڈ آئی ڈسکورڈ, میری خالہ ایک وہاں رہتی ہیں, سو
وہ بلکہ پڑھاتی ہیں اس اسکول میں جہاں سے آپ نے سیکھا؟ جہاں سے میں نے ایکٹنگ سیکھی, اوکے, تھیٹر اینڈ فلم ایکٹنگ. ٹھیک ہے. میں نے وہ کورس کیا. لیکن آپ ڈانس کے لیے گئی تھی تو آپ کو وہاں کیوں یہ خیال آیا کہ میں یہاں سے ایکٹنگ بھی سیکھوں, جبکہ آپ ایکٹنگ آلریڈی کر بھی رہی تھی اور تھیٹر کر کے گئی ہیں آپ تو؟ I know, but I wanted to know the difference. Okay. کہ ایک ٹرینڈ ایکٹر اور ایک انٹرینڈ ایکٹر میں دیکھیں ٹیلنٹ ہونا تو ضروری ہے. یو کانٹ, میرا نہیں خیال کہ ٹیلنٹ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا یا سکھا نہیں سکتا, تو آپ میں وہ جراثیم ہونے لازمی ہے. لیکن آپ اس کو بالکل ہون کر سکتے ہیں, آپ ان کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں. I wanted to understand کہ یہ جو پوری باقی قوم ہے, جو دنیا ہے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں تو اکثر لوگ پڑھ کے ہی آتے ہیں نا, سیکھ کے آتے ہیں. یہ ایک کرافٹ ہے, یہ ایک آرٹ بھی ہے اور ایک کرافٹ بھی ہے. تو آرٹ تو چلو آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا, آرٹ آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن کرافٹ جو ہے اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں, وہ کیا ہے کہ آپ اپنی آواز کو کس طرح بدل سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. لہجوں کی اگر بات آئے تو وہ کیسے, اس پہ کیا محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے, ایک کیریکٹر کو کھڑا کرنے میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. تو وائی انڈیا, وائی ناٹ؟ لوگ میں تو مطلب یوزلی ویسٹ کی طرف جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. آئی واز آلریڈی دیئر, اٹ واز کنوینئنٹ. میں دلی میں تھی, میرا ڈانس کورس اب ختم ہو رہا تھا اور میں اب واپس آ رہی تھی کراچی, اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا دلی میں کہ میں چاہ بھی نہیں رہی تھی کہ میں واپس آؤں. تو میں ایک وہ ڈبل بہانہ بن گیا کہ اوہ میں تو اب کورس کروں گی تو اب تو مجھے 6 مہینے اور رہنا پڑے گا دلی میں. سو وہ بڑا میرا اچھا وقت گزرا وہاں پر. وہ میں نے پھر کمپلیٹ کیا, میں واپس آئی, اور اس کے فوراً بعد میں پھر نیو یارک فلم اکیڈمی گئی. What prompted you کہ نیو یارک فلم, ادھر سے ہی آپ کے اندر وہ آ گیا تھا کہ مجھے آگے سیکھنا ہے؟ نہیں, ایکچولی ڈائریکشن از سم تھنگ دیٹ میں نے ہمیشہ سے, جب میں ڈانس بھی کرتی تھی تب بھی میرے ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ تھا کہ آگے جا کے آئندہ کے لیے میں ڈائریکشن ضرور, بیکاز یہ باقی جتنے دیکھیں پرفارمنگ آرٹس ہیں یہ تھوڑے سے ایج ریلیٹڈ بھی ہیں. ایکٹنگ تو چلو نہیں, لیکن ڈانس تو اسپیشلی آپ ایک عمر تک کر سکتے ہیں, اور مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں. بٹ فلم ڈائریکشن ایک ایسی چیز ہے آپ 70 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ بلکہ آپ اور امپروو ہو جاتے ہیں, آپ کا جو تجربہ ہوتا ہے, آپ کا جو کرافٹ ہوتا ہے وہ اور فائن ٹیون ہو جاتا ہے. سو وہ میرے ذہن میں تھا, اینڈ آئی ہیپن ٹو کم بیک اینڈ مائی مدر سیڈ لک ابھی موقع ہے, میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, تمہیں اگر جانا ہے یا تو تم پھر ابھی جاؤ. میں نے کہا میں ابھی جاتی ہوں. So that happened, then I came back and then I directed a couple of single plays. But وہ دور تھا جب ہماری پروڈکشن جو ہے وہ اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی. سو جو ڈائریکٹر ہوتا تھا وہ بیچارہ پروڈیوسر بھی ہوتا تھا, وہ آرٹسٹ کے کھانے کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ آرٹسٹ کا پک اینڈ ڈراپ بھی دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ آرٹ ڈائریکشن بھی دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ وارڈروب بھی دیکھ رہا, سب کچھ ڈائریکٹر کر رہا ہوتا تھا. سو وہ بڑا ہیکٹک مجھے لگا, اینڈ آئی فیلٹ کہ اگین میرا کام جو ہے نا وہ نکھر کے باہر نہیں آ رہا. ایز اے ڈائریکٹر مائی فوکس شوڈ بی آن دا اسٹوری اینڈ آن دا ایکٹرز. اٹ شوڈ ناٹ بی مائی کنسرن کہ کون کتنے بجے آیا, کتنے بجے جا رہا ہے, کس وین میں آیا, اگر اس کو کھانا ہے نہیں ہے. سو یہ چیزیں اس زمانے میں, دس از لائک ارلی 2001, نیا انڈس ویژن آیا تھا, اس وقت کوئی اور چینل تھا نہیں, تو پی ٹی وی کا ہی ایک سمجھے لیفٹ اوور کرو چل رہا تھا, پروسیس چل رہا تھا, جس میں پی ٹی وی میں تو پروڈیوسر کہتے تھے, پروڈیوسر واز دا ڈائریکٹر, تو وہ سب کچھ ہی خود کر رہے ہوتے تھے. سو آئی فیلٹ کہ لیٹ می ٹیک اے بریک, اینڈ بیکاز آئی ایم این ایکٹر, مجھے ایکٹنگ میں بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا یہ تو زیادہ آسان کام ہے, پہلے میں ذرا آسان کام کر لوں, جب بڑے ہو دکھاؤں تھوڑے, پھر جب بڑی ہو جاؤں گی تو اور جب اور کچھ نہیں ہوگا کرنے کو تو میں ڈائریکشن واپس, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ گوز اوے. سو اس کے بعد لیکن یو نیور وینٹ بیک ٹو ڈائریکشن؟ ابھی تک تو نہیں. ابھی تک ایکٹنگ چل رہی. انڈیا کا ٹرپ کیسا تھا؟ ہاؤ واز اٹ؟ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے تھے کہ ایک پاکستانی جس نے ایکٹنگ میں بھی کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ, تھیٹر سے بھی بلانگ کرتی ہے, وہ آتی تھی, ہاؤ واز دا رسپانس؟ بہت اچھا, بہت اعلیٰ. دلی میں میرا وقت بہت اچھا گزرا, بہت اچھے دوست بن گئے, بہت اچھے لوگ ملے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب میں فلم میکنگ بھی کر کے آ چکی ہوئی تھی, پھر کچھ عرصہ یہاں رہی کراچی میں, پھر میں 1 سال کے لیے بامبے میں رہی. اس وقت میں گئی تھی ایکسپلور کرنے کہ اگر انڈیپینڈنٹ ان کی فلمز بننی شروع ہو گئی تھیں, جو لائک مانسون ویڈنگ, اس قسم کی فلمیں جو منگلش جسے کہتے ہیں, کہ اس میں کچھ ہندی بھی تھی, کچھ وہ انگلش بھی تھی. تو اس قسم کا کام پاکستان میں اس وقت تو خیر بالکل ہی نہیں ہو رہا تھا. سو آئی فیلٹ کہ چلو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں, اینڈ کوشش کی. بٹ وہاں پہ بہت مجھے اچھا رسپانس ملا. مطلب میری کزن بھی ایکٹر ہے وہاں پر, بامبے میں ہی رہتی ہے, تو وہ مجھ سے بڑی ناراض ہوتی تھی اس زمانے میں, بیکاز میں فون کرتی تھی
اور میں کہتی تھی کہ میں جیسے گلزار صاحب سے ملنا ہے یا شیام بینگل صاحب سے ملنا ہے, یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. بالکل. سو بٹ میری اگر کال جاتی تھی کہ جی میں پاکستان سے ہوں اور میں کراچی سے آئی ہوں اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو میٹ یو, تو وہ فوراً بلا لیتے تھے کہ آپ کل آ جائیں. تو آپ ملی ہیں ان سب سے ملی. واو. اور انہوں نے مجھے بہت, اور وہ خود مطلب پوچھتے کہ آپ کیسے آ گئی ہیں, لائک وی آر سرپرائزڈ اینڈ دیٹس وائی وی آر کیوریس, وی وانٹ ٹو میٹ یو. بہت انہوں نے ویلکم کیا. بٹ وہی والی بات ہوتی ہے قسمت کی, لیکن میں وہاں 1 سال ہی رہ پائی, ویزا کے ایشوز. اب جب میرا ایکچولی ٹائم آ رہا تھا ٹو یو نو, اینڈ پیپل اسٹارٹڈ ٹیکنگ می سیریسلی کہ ہاں یہ لڑکی ٹک گئی ہے, یہ یہاں ہے, یہ نہیں کہ 1-2 مہینے کے لیے آئی ہے اور چلی جائے گی. تو اب مجھے کام ملنا شروع ہو رہا تھا, تو میرا پروسیس ختم ہو گیا. So I had to come back. But I mean I signed a couple of projects but I could not do them. Okay. Because وہ پھر اتنی political problems create ہو گئی and you know پھر دوبارہ مجھے ری ایشو نہیں کر رہے تھے ویزا, and ان کے لیے بھی پروڈیوسر کے لیے بھی رسک ہے کہ وہ پاکستانی ایکٹر کیوں لے اور اس کی پروڈکشن بھی میں رہ جائے. سو تو کس سے ملاقات کی, اور کوئی میموریبل ملاقات آپ سنا سکتی ہیں جو آپ ملی تو بڑا آپ کو اچھا لگا, انہوں نے کچھ بولا, کچھ شیئر کر سکتی ہیں ایسا کچھ واقعہ؟ ہاں مطلب اس زمانے میں اب فار انسٹنس امتیاز علی کی پہلی فلم بھی ابھی لانچ نہیں ہوئی تھی, تو میں ان کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی, اور انوراگ کشپ کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی. تو ہم لوگ ان کے ساتھ باقاعدہ شاموں کو بیٹھتے تھے, اور یہ لوگ بھی محفل جمتی تھی, اور یہ لوگ بھی بہت فارغ تھے اس زمانے میں. امیجن دس از ناؤ 2000. آپ کو تصویریں نہیں, آئی ہوپ آپ نے لی ہوئی ہوں تصویریں جو آپ کچھ آپ اپلوڈ کریں نا کہ میں جانتی. پھر مجھے کوئی ایک شام مجھے سلمان خان صاحب کے گھر لے گئے, تو ہی واز ویری ہاسپٹیبل. اچھا میں کوئی بہت بڑی فین نہیں تھی سلمان خان کی, مطلب can you believe it؟ نہیں بٹ میں نہیں تھی, I wasn't starstruck by him and I was like okay. تو آپ نے بالکل نارمل یا سلمان خان؟ نہیں, I was excited کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے گھر جا رہے ہیں for dinner, but you know I was like okay سلمان خان big deal. میں نے تصویریں بھی نہیں لی, imagine. And why Arjuman, why? But he really won my heart. Okay. ہوتا نا کوئی دل جیت لے آپ کا. What did he do? کیونکہ یار اتنی اپنائیت, اتنے پیار سے کوئی آپ کو ملے, اتنا بڑا اسٹار خود ہو, مطلب اس کے لیے تو لوگ جس طرح سے اس کو ہیرو ورشپ کرتے ہیں انڈیا میں. بٹ سو ہی واز ویری کائنڈ, ویری وارم کہ نو یو ہیو ٹو اسٹے. اچھا پھر کھانا کچھ مجھے یاد ہے لیٹ ہو گیا, اور ہم جانا چاہ رہے تھے, ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی, اور ہم نکلنا چاہ رہے تھے, کوئی 12-1 بج گئے. انہوں نے کہا نہیں کھانا رستے میں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ آپ کھانا کھائے بغیر جائیں. تو اس نے خاص گجالی, وہاں پہ ایک بڑا فیمس ریسٹورینٹ ہے جو سلمان خان کا بھی فیوریٹ ہے, شاہ رخ خان کا بھی فیوریٹ ہے, تو ان کے کریبز اور یو نو یہ چیزیں بڑی فیمس ہیں. سو ان کا بس رستے میں ہے, تو ان کو 2-2:30 بجے تک ہمیں روکا, بہت خیال رکھا, اینڈ ہی ریئلی ون مائی ہارٹ. سو مطلب جو ہیوملٹی اور مزہ بہت آیا. ہی از ویری فنی, ویری فنی, گریٹ سینس آف ہیومر. So Katrina Kaif was also there, they were dating at that time. So کافی اسٹار. اور تصویر نہیں لی آپ نے؟ اور میں نے کس کو کیا پتا تھا کہ زمانہ ایسا ہوگا جب تصویریں میں will matter, selfies will matter, اس میں کس کو پتا تھا؟ وہ زمانہ نہیں تھا, اس وقت تو فیس بک بھی نہیں آیا تھا, اس وقت تو مشکل سے Orkut تھا شاید, if you remember. You're right, yeah. So are you in touch with these people now or anyone from there now? اتنے سالوں ناٹ ریئلی, اب بہت سال ہو گئے. آئی واز فار اے وائل. جیکی شراف میرے بڑے اچھے دوست تھے, انہوں نے میری بہت مدد کی. اور کس طریقے سے مدد کی؟ ہی ہیلپ می فائنڈ این اپارٹمنٹ, بیکاز بامبے میں بڑا مشکل ہوتا ہے گھر ملنا. اکیلی رہ رہی تھی, کسی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی؟ I live with my cousin also. Fun. Yeah, it was a lot of fun. Yeah. And Bombay is a very safe city. It's a very safe city for women. Okay. So I had a great time. Yes, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایک سوال سے کتنی کہانیاں ہمیں مل جائیں گی. اور جیکی شراف تو مطلب بہت اچھے انسان ہیں, بہت ہی اعلیٰ انسان. I used to be a big fan of him. I'm still a big fan. Movies جو ان کی اس زمانے کی سب دیکھ. But I'm a bigger fan of his personality now. You know, ملنے کے بعد it's like wow, آپ اتنے بڑے اسٹار ہیں اور آپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ تم اکیلی رہ رہی ہو, نہیں تم یہاں نہیں رہو, تم میں کچھ کرتا ہے, میں ویڑو تو ریلیکس کر. He speaks like that. So and ان کا aura بھی تو بڑا ہوگا مجھے لگتا ہے, you know, his personality. All of them, by the way, a lot of these Bollywood actors, حالانکہ ان کے قد زیادہ نہیں ہے. جیکی شراف تو ٹال ہیں, لیکن like Salman Khan is not very tall, Shah Rukh Khan is not very tall, but when they enter a room, آپ ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں. They have that star power ہے.
اور اب آپ بتا رہی ہیں تو کتنا پتہ چلا کتنی محبت سے سب لوگ مل رہے تھے اور تھے, بٹ سیڈلی کہ وہ آرٹسٹ کمیونٹی میرے خیال میں کہیں بھی زیادہ تر دے کم ہیئر تو ان کو اسی طرح سے بہت محبت اور احترام دیا جائے گا, ملتا ہے. آئے ہیں یہ لوگ, آئے ہیں جب نصیرالدین شاہ صاحب آتے تھے بہت عرصے تک کراچی, پوری آئے ہیں, سشمیتا سین آ چکی ہیں, بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, تو ان کو کافی یہاں پر سراہا گیا ہے. وہ ہمیشہ بہت ہماری تعریف کرتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہاسپٹیلٹی, ان کی کرکٹ ٹیم ہماری بہت تعریف کرتی ہے کہ ان کے یہاں ہاسپٹیلٹی, ہم پاکستانی ہاسپٹیلٹی کی بہت تعریف ہوتی ہے. مجھے ایک بات ہے ارجمن کہ آپ نے خود جا کے ایکٹنگ کلاسز لیں اور ڈائریکشن کی بھی لیں, بٹ خود کبھی سوچا کہ آپ جا کے پڑھائیں اور یہ ایک نیا یہ ایک نارم ہو فار, اینڈ ڈو یو فیل کہ جو آرٹسٹ آتے ہیں ان کو ضرور کلاسز, ان کی کچھ نہ کچھ پڑھائی کا ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے؟ I do. Why I'm saying that is, اب دیکھیے جیسے نیپا کے اب نکل رہے ہیں نا, ینگ بیچز جو ان کے نکل رہے ہیں, اب ان میں جو فرق ہے جب یہ سیٹ پہ آتے ہیں, دیکھیے ایکٹر ہونا از ناٹ جسٹ کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوئے, آپ نے کیریکٹر اپنا تیار کر لیا, آپ نے ڈائلاگز یاد کر لیے, آپ نے کپڑے پہن لیے اور آپ سیٹ پہ آ گئے. صرف یہ نہیں ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک پروفیشنلزم ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, ٹیم ورک ہے اس میں, ڈسپلن ہے, بہت ڈسپلن ریکوائرڈ ہے, جو کہ مسنگ ہے فرام اے لاٹ آف پیپل جن کو بہت آسانی سے اپرچونیٹی مل گئی اور بہت آسانی سے ان کو کامیابی مل گئی, ان کو سراہا گیا اور وہ اوور نائٹ جیسے اسٹار بن گئے. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, دے آر سوشل میڈیا اسٹارز, دے آر ناٹ نیسیسریلی ایکٹرز, رائٹ, اینڈ ان کا سورس آف انکم بلکہ زیادہ سوشل میڈیا سے ہے. ڈرامہ تو ان کے لیے ایک اشتہار ہے, وہ ایکچولی تو وہاں سے کما رہے ہیں. سو آئی ڈو فیل دیر از اے ڈفرنس, اینڈ آئی ڈو فیل کہ بہت فرق پڑتا ہے جب کوئی سیکھ کے آتا ہے تو اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر سے ڈائریکشن کیسے لینی ہے, کو ایکٹرز کے ساتھ کیسے تمیز سے بیہیو کرنا ہے, وقت پہ آنا ہے, وقت پہ جانا ہے, جسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل جو اسکلز ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو ذرا سی تمیز اور ڈسپلن جو ہے. کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا, میں جتنا آپ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رہی تھی اور جو اویلیبل انفارمیشن آئی فیل کہ آپ کافی لٹریری کازز کے ساتھ انوالوڈ ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. جنرلی بھی آئی فیل دیٹ یو ہیو اے وائس اینڈ آپ کنسرنڈ ہیں ایشوز کے بارے میں, اینڈ یو وانٹ تھنگس ٹو چینج. اگر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھوں آپ کی پوسٹ وغیرہ, تو اس سے مجھے تو کبھی دماغ میں آیا نہیں کہ یار میں جا کے ٹیچ کروں, میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آگے دوں, اور مے بی ایک اس کے لیے مجھے بڑی ڈانٹ پٹی ہے ضیاء محی الدین صاحب پہ کہ میں سکھا کیوں نہیں رہی, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے, میری بات سے ایگری کر رہے ہیں. ہاں وہ ایگری کریں, وہ چاہ رہے تھے, بٹ مجھے سمہاؤ لگا کہ میں شاید ناٹ ایوری بڈی از مینٹ ٹو بی اے ٹیچر اور ناٹ ایوری بڈی کین بی اے ٹیچر. میں مینٹور کر سکتی ہوں پیپل, اینڈ آئی ہیو مینٹورڈ پیپل اسمال پاکٹس میں, بٹ آئی ڈونٹ نو وہ جو پڑھانے کا ایک ڈسپلن ہے اور روز جانا اور کچھ پلان کر کے اور سارا کچھ, وہ مجھے لگا کہ شاید میں جسٹس نہیں کر پاؤں گی. تو اس لیے میں آپ کو لگا کہ اور پھر مجھے بڑا مزہ آتا ہے اپنے کام میں, جو ایکٹنگ کا کام میں کرتی ہوں, اس میں پھر میری جو اوقات ہیں, ٹائمنگس ہیں, وہ اتنی اسٹرینج ہو جاتی ہیں ٹائمس کہ میں اپنی فیملی کو صحیح سے وقت نہیں دے پاتی, تو میں پڑھاؤں گی کہاں اور کیسے. سو وہ دونوں چیزیں پھر ساتھ ساتھ نہیں کی جا سکتی. تو اس کے لیے مجھے بڑی ڈانٹ بھی پٹی ہے ان سے کہ یو شوڈ ٹیچ, یو شوڈ امپارٹ, یو شوڈ ٹرانسفر نالج. پتہ نہیں بات ریلیونٹ ہے یا نہیں, بٹ اگر کوئی سن بھی رہا ہے, اور آپ کو بھی ایسی ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ وہ ہم لوگ بہت کمپلین بھی کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ نئے لوگ آ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں, وہ ٹیلنٹ بھی اتنا نہیں ہو پا رہا جتنا پوٹینشیل ہے یا کچھ, تو وہ پھر جو ایک کھیپ پیچھے سے چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے ان آرٹسٹ کے اوپر بھی شاید رسپانسبلٹی ہے نا کہ تھوڑا ٹائم لگا کے جائیں ناپا جیسی جگہوں پہ یا کچھ کریں, تھوڑا سا ٹائم مینٹورنگ کلاسز میں, مینٹورنگ ورک شاپس میں بھی کر لیں, تاکہ بالکل لوز نہیں کریں. میری جو جنریشن ہے, جیسے ماریہ واسطی ہو گئی, سمیرہ ندیم ہو گئیں, نادیہ جمیل ہو گئیں, اس قسم کے لوگ, یہ تو کسی اسکول وول نہیں نہ گئے, یہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے اٹھے, انہوں نے بھی, ان میں تمیز ہے, ان میں ڈسپلن ہے, اسی لیے آج تک کام کر رہے ہیں اور ان کو آج تک کام مل رہا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں, وہ بالکل مطلب اٹس ناٹ 100%, اٹس ناٹ اے گارنٹی, اینڈ اٹس ناٹ اے گارنٹی کہ آپ اسکول جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایجوکیشن سم ٹائم ڈزنٹ ایون پالش یو, مطلب ضروری نہیں ہے, ہاں, تو شعور اور اس میں فرق ہے نا. سو آئی جسٹ فیل دیٹ یہ آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے, یہ
اوکے. ہاں. تو ارجمن آپ مجھے لگتا ہے ایک ایسے اس میں جہاں پہ بہت سینئر آرٹسٹ میں بھی آپ کو میں نہیں کاؤنٹ کروں گی اور بہت جونیئر میں بھی نہیں کروں گی, بیچ میں کبھی آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی لاسٹ ہوں, یا کس سائڈ پہ آپ زیادہ کنیکٹ کر پاتی ہیں, اور ہاؤ ڈو, اور کسی سیٹ پہ اگر بہت زیادہ کمبینیشن ہو سینئر اینڈ ینگ آرٹسٹ کی, تو ہو ڈو یو انجوائے مور ورکنگ ود؟ ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی کسی سے زیادہ دوستی ہوتی ہے, کبھی کسی سے زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے, بٹ یو رائٹ, میں ہوں اس وقت آئی فیل ایج وائز, اسٹیج وائز, یو نو, کریئر وائز, سم ویئر ان دا مڈل آف, اسپیشلی جس قسم کی کہانیاں ہمارے یہاں لکھی جاتی ہیں, بیکاز ہمارے یہاں کہانیاں بہت یوتھ اورینٹیڈ ہیں. سارا جو فوکس ہے وہ ایک پہلی نظر کی محبت, اور 19 سال کی لڑکی کالج میں, اور اس کو پھوپھی کے بیٹے سے اس کو افیئر ہونا ہے اور اس سے شادی ہو جانی ہے, اور یہ بھی بڑی ایک نیگیٹو بائی دا وے بات ہے جو ہم بار بار پتہ نہیں کیوں دکھا رہے ہیں کہ چاچا کی بیٹی سے شادی اور پھوپھی کی بیٹی سے شادی. بھائی پوری دنیا باہر پڑی ہوئی ہے, آپ صرف فرسٹ کزنس میں شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اینڈ وی شوڈنٹ ڈو دیٹ, وی شوڈ ناٹ بی انکریجنگ دیٹ, بیکاز اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ ہیلتھی فار دا چلڈرن. بٹ وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے نا, تو کیا کریں گے آپ؟ وی شوڈ سے, بلکہ کوئی کیریکٹر بولنا چاہیے فیملی میں, چاہے ڈرامے میں آپ دکھائیں, اور کیریکٹر کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں, ہیلتھی نہیں ہے, بچوں کا سوچو, اگلی جنریشن کا سوچو. تو خیر, یس, دیٹس وائی آئی سیڈ ارلیئر وٹ آئی سیڈ ٹو یو کہ آئی ہیو اوپنڈ مائی سیلف اپ, کہ میں صرف اب یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں اگر سارا فوکس کہانی کا میرے اوپر ہے تو میں ڈرامہ کروں گی یا ایکٹنگ کروں گی. کہانی انٹرسٹنگ ہونی چاہیے, چاہے بے شک انسمبل کاسٹ ہو, جیسے کہ گھسی پٹی محبت تھا, میرا تو کیریکٹر چند قسطوں کے لیے تھا, لیکن وہ بہت امپیکٹفل تھا, جو لوگوں کو یاد رہا, جس پہ کامنٹس بہت آئے, تعریف بہت ہوئی. سو یو نو, اس طرح کی چیزیں. تو یہ آپ کو مینٹلی بھی ایک ٹرانزیشن کرنا پڑا آپ کو؟ Yes, that, I mean, especially in Paas, I would say کہ it's a big jump for me to play the mother of such old children. But once I did it, میں گئی اور میں ان کے ساتھ ایکٹنگ کرنی شروع کی ہے. میں نے پہلا سین کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, مجھے تو فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان کی ماں نہیں ہو سکتی, بیکاز میں اس ہیڈ اسپیس میں اب جا چکی تھی. میں اپنے آپ کو میں نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے بیسکلی. آئی تھنک فار این ایکٹر, اف یو آر کنونسڈ تو پھر آپ اگلے کو بھی کنونس کر لیں گے. لیکن اگر آپ خود انشور ہیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یا یہ صحیح لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی, تو پھر وہ نظر آتا ہے, وہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے. اگر آپ خود اتنے کانشیس ہیں, سیلف کانشیس ہیں, انڈر کانفیڈنٹ ہیں, یا آپ نے صحیح تیاری نہیں کی ہوئی, جو بھی, کبھی ہٹ اور مس بھی ہو جاتا ہے. بٹ آئی فیلٹ اٹ ان پاس دیٹ نہیں, مجھے تو بالکل صحیح لگ رہا ہے. اور بلکہ یہ لوگ مذاق کرتے تھے بچے سارے کہ آپ کیسے ہماری ماں ہو سکتی ہیں. جب آپ کہہ بھی رہی ہیں ان کو بچے, ہاں, میں تو, میرے لیے تو بن گئے نا میرے بچے. میں تو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ آل آف دیم. میں تو آئی ایم اسٹل انوالوڈ ان دیئر لائفز. ڈرامہ ختم ہو گیا, شوٹ ہماری ختم ہو چکی ہے, لیکن ہمارا ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, ہم ان ٹچ ہیں, اور ہم کچھ کوئی بھی بات ہو ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر آپ ان کو مدرلی ایڈوائس دیتی ہیں. ایون علی طاہر جو کہ باپ کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, ہی از ڈن سچ اے گڈ جاب. تو ہمارا ایک فیملی گروپ ہے باقاعدہ, جو ہم اس فیملی کو ابھی تک مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات ہے, یوزلی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کپل آن اسکرین ان کی کیمسٹری بڑی اچھی آ رہی ہے, وہ آپ کی اور جو علی ہیں ان کی وہ بٹرنس جو کپل کی ہے نا, وہ بڑی اچھی, وہ بڑی مجھے کہیں اور سے بھی فیڈ بیک آئی, نیچرل آ رہی ہے, بہت نیچرل. اچھا, آئی واز وریڈ, میں اس پہ بڑی پریشان تھی, بیکاز میں علی کو جانتی ہوں پہلے سے, علی سے دوستی بھی تھی, بٹ میں نے کبھی علی کے ساتھ پہلے کام نہیں کیا تھا. بلکہ اس ڈرامے میں کسی نے بھی کسی کے ساتھ پہلے کام نہیں کیا ہوا تھا. ہم سب ایک دوسرے کے لیے نئے تھے. حالانکہ سمی کب سے کام کر رہا ہے, علی طاہر کب سے کام کر رہے ہیں, میں کب سے کام کر رہی ہوں, زارا نور عباس نے اب کافی عرصے سے کر رہی ہیں, یشما ہیں, بٹ ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا ہوا تھا. سو ایک دم سے کسی کی ماں بن جانا, کسی کا بھائی بن جانا, کسی کا, بٹ سب کی آپ دیکھیں بھائی بہنوں کی بھی کیمسٹری بہت اچھی ہے. شہزاد اینڈ یشما, مطلب دے ہگنگ, دے ہولڈنگ ایچ ادر, ٹیکنگ کیئر آف ایچ ادر. وہ جو فزیکل کمفرٹ ہے وہ نظر آتا ہے, اور وہ ٹرانسلیٹ مجھے بہت اس کو نیچرل کرنے کی کوشش کریں, بالکل جھجک نہ نظر آئے. ہاں, کیونکہ بھائی ہے تو آپ اس کو جب بھی مار لیں گے, آپ لگا لیں گے. ہم جنرلی ڈراموں میں نہیں کر پاتے کیونکہ ہم آکورڈ ہوتے ہیں, ہم نے اس پہ محنت نہیں کی ہوئی ہوتی, ہماری کمفرٹ لیول نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو ابھی جانتے نہیں, اور پہلا سین شوٹ ہو رہا ہے جس میں کہ جا کے گلے لگا لو, تو اٹ کین بی ویری آکورڈ, یو نو, اسپیشلی فار گرلز. اور بڑا انٹینس سین ہو, جیسے بڑا انٹینس ہو, میاں بیوی کا کوئی, اور آپ پہلی دفعہ مل رہے ہیں ایک دوسرے, السلام علیکم جی آپ کیسے ہیں, اور پھر سین. ہاں, سو یہ ہوتا ہے ہمارے کام میں, بٹ سو یو ہیو ٹو سوئچ
and you have to go into it کہ بس اب ارجمن رحیم یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اب یہ نادیہ ہے, نادیہ تو یہ کر سکتی ہے. تو پھانس کیسے آیا آپ کے پاس, ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ پھانس؟ بس اٹ واز آفرڈ ٹو می, مجھے کہانی سنائی گئی, مہیش نے کہانی سنائی, مہیش واسوانی جو کہ MD پروڈکشنز کے ہیڈ ہوتے ہیں, ان کا بہت اعلیٰ کیریکٹر ہے, آپ پلیز کریں. کہانی پہ میں فوراً کنونس ہو گئی تھی. پھر جب اسکرپٹ آئی, اسکرپٹ میں نے پڑھی اینڈ آئی واز a bit disappointed, to be honest, to be between you and me, well now between all of us, because the script was not translating the story. کہانی بہت اعلیٰ, plot بہت اعلیٰ, لیکن character development I felt was weak. بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں, بہت ساری, مطلب وہ پھر ہم نے ایز اے ٹیم, اس میں اگین کریڈٹ دینا پڑے گا ڈیفینیٹلی ٹو آر ڈائریکٹر احمد کامران اینڈ آل دی ایکٹرز, جنہوں نے پھر سوچا بیٹھ کے کہ اچھا پھر میں اگر یوں ہوں تو کیوں ہوں, اور میں میرا بیک گراؤنڈ, میری بیک اسٹوری کیا ہے, کیونکہ بیک اسٹوری مسنگ تھی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے فار اینی ایکٹر ٹو نو کہ آج ہم تو اس وقت کی کہانی سنا رہے ہیں نا, لیکن میں تو پچھلے 25-30 سال سے جی رہا ہوں یا 40 سال سے جی رہا ہوں, تو وہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے جو یہ کر رہا ہوں میں, جس کی وجہ سے میں آج یہ ہوں. تو یہ کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہونا کہ یہ ریزنز ہیں, یہ ہسٹری ہے, چاہے وہ اسکرپٹ میں نہ لکھی ہوئی ہو, لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ڈائریکٹر کو پتہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ تھرو ان کر سکیں, لیئرنگ کر سکیں کیریکٹر کی. جیسے اس میں ڈرامے میں یہ نہیں تھا, لائک اسکرپٹ میں کہیں نہیں تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ اینگزائٹی ہے اس کو اور یہ گولیاں لیتی ہے, یہ اسٹریٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ بس ایسی ہے. سو میں نے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی عورتیں طرح ہائی اسٹرنگ ہوتی ہیں, اسپیشلی ایسی عورتیں جن کی گھر میں ریلیشن شپ اپنے میاں کے ساتھ ایسی رہی ہو اور پاسٹ ایک ایسا رہا ہو, اور وہ کمپرومائز کر کے, اب وہ پاورفل تو ہے, ماں بھی ہے, گھر کی وہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اندر ہی اندر کہیں سیلف اسٹیم کا پرابلم ہوگا, بالکل, تو کچھ چل رہا ہوگا, کوئی توڑ پھوڑ. اٹس ناٹ کہ وہ بالکل ہی کانفیڈنٹ ایک وہ چل رہی ہے, بیکاز وہ جوانی میں پٹ چکی ہے اپنے میاں سے, which is a huge trauma. اینڈ اس کا میاں, اس کے بڑے افیئرز تھے جو اس نے برداشت کیے, سیکنڈ ٹراما وہ, ہاں, کہ یہ انفیتھفل ہے. تو وہ سب گزرنے کے بعد وہ کیسے آج بالکل نارمل اور کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا. سو میں نے جو کہ میرے کچھ سینز میں تو دکھایا ہے, کچھ سینز میں نہیں دکھایا, آنے والی قسطوں میں بھی بہت آئی تھنک آئے گا, وہ اسٹیبلش ذرا زیادہ ہوگا کہ یہ پھانکتی ہے گولیاں, بات میں گولی پھانکتی ہے, رات کو گولی لے کے سوتی ہے, صبح بھی دن میں سر درد ہو رہا ہے, گولی لے رہی ہے, جو کہ ریکمینڈیڈ تو نہیں ہے obviously, but a lot of people go through this, they go through the high strung characters کہ تو وہ میں نے پھر رکھی, ایک اینگزائٹی والی بات ڈالی, ایک چیز کے جس کا بچہ اسپیشل نیڈز والا چائلڈ بھی ہو, تو وہ پھر عورت اس پہ دیکھیں کتنا پریشر ہے, اور وہ چھوڑ کے بھی نہیں جا رہی میاں کو, اور برداشت بھی کر رہی ہے, اور بڑے اس کانفیڈنس کے ساتھ, اور ایک اس نے اوپر ایک خول بھی چڑھایا ہوا ہے, تو اس خول کو مینٹین کرنا ڈے ان ڈے آؤٹ, اور اچھے اچھے کپڑے پہننا اور پریٹینڈ کرنا کہ ہاں ایوری تھنگز فائن, ایوری تھنگز نارمل, کچھ خراب نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. یہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انرجی, کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں نا, کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس جھوٹ کو مینٹین کرنا میرے خیال میں ایک انسان سے بڑی انرجی لیتا ہوگا, اس کو تھکاتا ہوگا, اس لیے وہ نروز بڑی فریڈ ہوں گی. اس طرح کی میں نے دیکھی ہیں خواتین, تو میں نے وہ چیز پھر ڈالی. لیکن جب اسکرپٹ اتنا ویک تھا, اگر آپ کو لگا, تو پھر آپ نے ہاں کیوں بولی, واٹ واز ون تھنگ جس کی بیسس پہ آپ نے کہا کہ نہیں ڈسپائٹ دس میں دا پلاٹ اینڈ جو میرے کیریکٹر کی آرک ہے وہ میرے لحاظ سے ایسی عورت نہیں دکھائی گئی پہلے ڈرامے میں, پاکستانی ڈرامے میں, جو جیسے ہم آف کیمرہ بات کرتے ہیں آگے جو ڈیولپمنٹ ابھی ایک ہوئی ہے, اور اب آگے جتنی ہوں گی, اب جیسے یہ جون 16th and 17th کی جو ایپیسوڈز, اور اس کے بعد جتنی ایپیسوڈز چلیں گی, ڈیفینیٹ وہ جو کام یہ عورت کرے گی, جو اس کی سوچ ہوگی, جو یہ باتیں کرے گی, وہ میرے خیال میں ایک پاکستانی عورت کے کیریکٹر میں ہم نے, ماں کے کیریکٹر میں ہم نے نہیں دکھایا. میں تو بہت انٹریگ ہو گئی ہوں آپ کی بات سن کے, اسٹوری نہیں ہمیں بتائی گئی, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگ اگری بھی نہ کریں. آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے کتنی سپورٹ ملے گی عوام سے, یا جو اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے, کتنے لوگ اگری کریں گے کہ ہاں, مطلب اگری تو کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کر رہی ہے, لیکن ایکسیپٹنس کہ یہ پاسبل ہے, کیا یہ کر سکتی ہے, یہ ممکن ہے,
کیا یہ ہمارے معاشرے میں ایکچولی ممکن ہے کہ ایک عورت یوں کرے گی اور وہ نارمل ہو جائے؟ کرنا تو چاہیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ آئیڈیلز ہیں, لیکن جب وہ نوبت آتی ہے, جب وہ وقت آتا ہے, تو ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتائی تھی بات, یا نانی دادا نے بتائی تھی بات, یا جس طرح سے روایت ایک چلی آ رہی ہے, روایتیں ہمارا پاؤں پکڑ لیتی ہیں, رائٹ. اینڈ ہم, یا ہماری کنڈیشننگ جیسے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, میں سوچتی کچھ ہوں لیکن کرتی کچھ ہوں. اب تو آپ نے مجھے پورا نا وہ پھنسا دیا ہے. میں کہ ایسا کیا کریں گی نادیہ کہ میں نے اسی وجہ سے یہ کیریکٹر کیا کہ ڈزنٹ میٹر, یہ تھوڑی سی مجھے بھی یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, کیونکہ بیچ کی قسطوں میں مجھے لگا کہ سلو ہیں اور ان کو ٹرم کیا جا سکتا تھا, ان کہانی کو ذرا سی اور ٹائٹلی نٹ کیا جا سکتا. تو یہ سب باتیں آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہوئی. مجھے اچھا پہلے تو اوکے, مائی فرسٹ کویسچن واز کہ پھانس ہے کیا اسٹوری؟ یہ ریپ سروائیور کی کہانی ہے, یہ ایک سسپینس تھرلر ہے, یہ کیا کانورسیشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے پھانس؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایک ریپ سروائیور کی کہانی تو ہے, سسپینس تھرلر بھی ہے. وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کو اگر ایک میسج دینا ہے یا کوئی بات بتانی ہے تو ڈرامے میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دوسری چیزیں بھی اس میں ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا ویور کی آپ اٹینشن ہولڈ کر سکیں. آپ صرف اس کو بیشنگ نہیں کر سکتے, آپ اس کو لیکچر نہیں دے سکتے. سو وہ مسٹری اور تھرلر والا جو اینگل ہے وہ تو اس لیے تاکہ آپ بیٹھ جائیں, آپ کے آئی بالز ہمیں مل جائیں. بٹ ڈیفینیٹلی کہ یہ کانورسیشن کہ اگر یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو کہ غریب ہے اور اوبیسلی پاورفل فیملی سے بلانگ نہیں کرتی یا اس کی آواز نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا پھر ایسی عورتوں کو یا ایسی لڑکیوں کو چپ ہو جانا چاہیے؟ اور باقی لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا کہ ہاں یار یہ تو چلتا ہے, اس کو چپ کرا دو کیونکہ بدنامی ہوگی, یا کہ اس کو ہمت دو کہ بدنامی تو اس کی ہونی چاہیے نا جس نے وہ غلط حرکت کی ہے, اس کی کیوں بدنامی ہو رہی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا تو ساتھ دینا چاہیے. سو اٹس اے conversation, I think starter for a lot of people, should be for a lot of people, کہ کیا کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے صرف یہ کنسرن تھا شروع میں پھانس کو, آئی واز ویری انٹرسٹڈ اینڈ ریئلی لائک دا وے جو پوری مسٹری کریٹ کی. مطلب 5 قسطوں میں تو ہم یہی سوچتے ہیں شروع کی 5 قسطیں بہت تیزی سے گئی, کون ہے بٹ دین پھر وہ کون ہے اتنا کھینچا کہ بتا بھی دو اینڈ وہ ریپ پیچھے کہیں رہ گیا which was sad, and so اس لیے بٹ دوسری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جیسے سوشل میڈیا, کہ اب جو ہے, اور اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو انکارپوریٹ کریں. اب پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے کہ وہ لڑکی گھر میں ہی بیٹھ جائے گی, اور یہ سوشل میڈیا ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے. اور اگر ایک لڑکی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے, وہ بھی ایک متوسط گھرانے کی لڑکی, اور اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ایک اتنی بڑی بات کر دی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی آئی تھنک پوائنٹ ہے, ایک ایرو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ بھائی یہ دیکھو یہ سب کچھ اویلیبل ہے آپ کے پاس. اب وہ والا وقت گیا کہ صرف پولیس تھانے میں آپ گئے اور سپوز وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں درج کوئی کر رہا, یہ ہوتی ہیں چیزیں, تو آپ بے بس نہیں ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے which creates a lot of pressure, and اس کے بعد چیزیں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ڈائلاگز بہت لمبے اور بڑے ریپیٹیٹیو ہیں, آئی وش اس پہ تھوڑا سا کٹ کر لیتے تو. I agree with you there. I feel کہ ڈیفینیٹلی اس کو اور ٹائٹ ہونا چاہیے تھا. تو اب جس مقام پہ نادیہ کو جو چیز پتہ چلی ہے, نادیہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے میاں کو تو اس نے کویسچن نہیں کیا ابھی تک. بالکل کیا ہے, تھرو آؤٹ کرتی ہے, ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری اولاد, تم مان کیوں نہیں لیتے, تم ایڈمٹ کر دو. بٹ دیٹس اے کنورسیشن بٹوین the two of them, گھر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر. اور بیٹے سے تو بڑی محبت ہے. اب جو اس کو نئی بات پتہ چلی ہے, اس کے بعد اب آپ بتائیں گی تو نہیں ہمیں, لیکن میں کیوریس ہوں کہ کیا وہ وہی کرے گی جس سے اپنے ہسبینڈ کو چھپاتی رہی ہے, اس کو اندر سے جو بھی بولے دنیا کے سامنے. فرق ہے جو بیٹے کے ساتھ کرتا آیا ہے اور جو اب جو ہوگا, جس پر بات جائے گی, وہ اس میں بہت فرق ہے. اور تو there is a complication there. There's a huge complication. ٹھیک ہے جی, ہم ویٹ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پھانس میں, اینڈ وی کانٹ ویٹ ٹو سی کہ کس کروٹ کہانی بیٹھتی ہے. اتنی سیریس باتیں کر لی ہم نے آپ کے ساتھ, تھوڑی سی ہم ہلکی پھلکی باتیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ کرتے. اتنے ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, تھوڑا سا میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ آپ سے جانتے ہیں, آپ کے کو اسٹارس کے بارے میں کسی نہ کسی کے ساتھ, جیسے چپ رہو میں سجل کے ساتھ یو ورک. سو آئی ایم گونا گیو یو فیو نیمس اینڈ سم کویسچنس. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے کون
یہ کیا کر سکتا ہے یا پاسبل ہے یا لائکلیہڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے. I'm very bad at these kind of things by the way. یہ بڑا ایزی ہے. اچھا ہاں یہ وہ والی اس طرح کی گیم نہیں ہے کہ یہ سن آپ پہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا میرے سوال ہے ہو از دا موسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ڈیلیوری, کہ میں نے صحیح بولا ہی نہیں بولا, اب میں نام لے رہی ہوں, زارا نور, یشما, فرحان, اقرا, سجل یا فیروز خان. یشما. یشما کیا کرتی ہیں؟ اللہ شی از somebody جو ماشاء اللہ سے اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہے بٹ پرفیکشنسٹ. اچھا. اور وہ بہت محنت کرتی ہے اور وہ بہت اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کرتی ہے, اور بہت دفعہ وہ میں نے اس کو دیکھا سیٹ پہ بھی کہ ڈائریکٹر سے کہتے ہوئے کہ ایک اور کر لیں پلیز, ایک اور کر لیں, ایما بھائی مجھے لگتا ہے صحیح نہیں آیا, ایما بھائی پلیز ایک اور کر لیں. سو شی از لائک دیٹ. احمد بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا ٹھیک ہے صحیح ہے. مینی ٹائمز ہی وڈ سے مل گیا ہے یشما, آئی ہیو اٹ, اٹس اوکے, ریلیکس. اوکے. سیکنڈ سوال ہے ہو از آلویز ریڈنگ دا اسکرپٹ. نام پھر وہی ہیں, زارا نور, یشما, فرحان, اقرا, سجل, فیروز خان, یا اس کے علاوہ اگر کسی کا نام آتا ہے آپ کو تو وہ بھی لے سکتی ہیں آپ, میں نے کھلا چھوڑ دیا آپ کے لیے. Well, in this particular impasse, I feel Shehzad Sheikh okay. Was reading the script a lot because uska character bhi, سب سے زیادہ challenging out of all of us تھا. تو he really needed to know in advance کہ کیا چل رہا ہے, اور اس کو شروع دن میں ہی جیسے صبح کو آتا تھا تو he would want to know کہ آج کے سینز مجھے سارے دے دو. اوکے. کیونکہ آئی نیڈ ٹو نو ہی از مینٹلی پریپیئرڈ, کیونکہ تم لوگ ایک دم سے آؤ گے اور کہو گے یہ والا سین ہے اور اس میں مجھے کچھ کرنا ہے یا رونا ہے یا واٹ ایور. اچھا وہ اس کی ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں شہزاد کی, کہ فار انسٹنس جتنے رونے والے سینز ہیں وہ کبھی گلسرین نہیں لیتا, وہ کبھی کچھ نہیں لیتا, ہی ایکچولی کرائز. سو ہی ہیز ٹو گو ان ٹو دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ دین آبویسلی. یہ تو ڈیڈیکیشن کی بات ہے. ہاں وہ لے آتا ہے پھر ہمیں بھی رونا, اس کی وجہ سے میرے بھی اصلی آنسو نکل آئے کئی دفعہ, بیکاز ایک بندہ ایکچولی رو رہا ہے, کوئی گلسرین نہیں ہے, So it's very good experience working with him. Okay. But yeah, he's that kind of person جو script لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ I need to know. Which is nice. اچھا آپ لوگوں کو پریشر ہوتا تھا یار یہ پڑھ رہا ہے, ہم نے تو script اتنا نہیں پڑھا جتنا یہ پڑھ رہا ہے, ہم بھی اٹھائیں. You see اس نے یہ بڑی چلاکی کی شہزاد نے کہ کیونکہ اتنا کنسرن تھا اپنے ہو گئے, تو باقی سب بھی ذرا سے یوں ہو گئے نا کہ یار یہ جب اتنی محنت کر رہا ہے تو ہم مطلب پیچھے نہ رہ جائیں کہیں. تو پھر باقیوں نے بھی بڑی جان ماری. اینڈ in any case اس میں سارے آئے ہی تھے کافی موٹیویٹیڈ, اسپیشلی لائک دا ینگر کاسٹ آئی ووڈ سے. بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا, ایک اپرچونیٹی ملی ٹو ورک وتھ دا نیو لاٹ اینڈ دا ینگر لاٹ, اور وہ اتنے ڈیڈیکیٹیڈ, سیریس, ڈسپلنڈ, وقت پہ آنے والے, وقت پہ جانے والے, تمیز دار لوگ جو کہ میں نے عرصے سے نہیں دیکھے تھے. سو مجھے بڑا مزہ آیا. اوکے. کس کو اسکرپٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ نام اگر نہیں یاد تو ریپیٹ کر سکتی ہوں یا کوئی اور آپ کے دماغ میں ہو تو. میرے دماغ میں تو نعمان اعجاز کا نام آتا ہے, بیکاز ہی از جسٹ سچ اے ٹیلنٹڈ ایکٹر, اینڈ ہی از somebody who just looks at the script once and says ہاں چلو. اینڈ اچھا ان کی عجیب سی بات بھی ہے, عجیب تو نہیں فنی بات ہے کہ وہ خود, اچھا ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. سو اب اگر ایک انٹینس سین شوٹ ہونے جا رہا ہے لیکن بیچ میں وہ اپنی جگتیں ماریں گے, سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں, میں یہاں ہنس رہی ہوں, فلانا وہاں ہنس رہا ہے, خود وہ سیکنڈز کے اندر سیریس ہو جاتا ہے. لائک دس از اوکے رولنگ کیمرا آن, یہ وہ. اب ہم کہہ رہے ہیں ایک منٹ یار ابھی تو یہ جوک سنا تھا, ابھی تو موڈ چینج کرنا ہے, کیا ہوا, ٹک آنسو آنکھوں میں, اینڈ ہی از دیئر. سو ہی از سو ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ, اینڈ سچ اے گفٹیڈ ایکٹر. تو ہی از somebody آئی فیل جس کو اسکرپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو بس چھوڑ دو. That's true. کون سب سے زیادہ امپرووائز کرتا ہے؟ فرحان سعید is by the way a very good actor, aside from being a great singer. Yes. And I think that وہ سنو چندا میں بھی I remember in the second season جب ان کی بڑے repetitive scenes آ رہے تھے بہت سارے ان کے, اس کے اور اقرا کے, so he would speak up and say یار اس کو پھر ایسے نہیں, ایسے کیوں نہیں کر لیں, تو ایسے کر لیتے ہیں, یہ تو بھائی وہی والی بات ہے جو میں نے کل کی تھی, تو اب میں پھر وہی ایسا سین کروں گا. So he's somebody who thinks about, and it's important کہ وہ conscious about this. He's very conscious, which is why he's doing so well. Who's most fun on the sets? Nadia's a lot of fun. میری بہت اچھی دوست بن گئی Nadia through that project. Nadia Afghan is a very funny person and very intelligent person and a very khapti person. خپتی person. اوف اللہ, اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے, اس کے سارے سینز
कौन से कितने शूट हो गए हैं, कौन से अभी रहते हैं, So उसका interesting. पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है Okay. क्योंकि हम तो एडी पे छोड़ के बैठे हुए होते हैं ना, कि तो वो बताएगा कि अब 30 रह गए हैं आपके सीन्स, 5 दिन का काम है या जो भी, शी नोज हरसेल्फ, तो वो एडी को बताती है कि सुनो मेरे इतने सीन्स रह गए हैं, ये 1 दिन का मेरा काम है, तुम खबरदार जो तुम 3 दिन पे लेके गए, और यूँ नहीं यूँ होगा और यूँ होगा, बिकॉज शी नोज, शी इज सो अवेयर ऑफ द स्क्रिप्ट. तो वो बहुत मेहनत करती है. एंड उसके पास, आई एम टेलिंग यू, शी हैज अ रजिस्टर विद ऑल द सीन्स रिटन. आई एम सो या वो टिक intrigued. हाँ, हर सीन के बाद वो टिक होता है कि अच्छा ये हो गया, That's अब so इतने रह cute. गए. या दैट्स रियली इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट. आपने माशाल्लाह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ काम किया, एहसन तालिश, दानिश नवाज़, अहमद भट्टी, हसीब हसन के साथ भी. तो कुछ छोटी छोटी बात इनके बारे में अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें, कोई एक्सपीरियंस आपका, समथिंग दैट यू लर्नड फ्रॉम देम, समथिंग दैट यू एज अ डायरेक्टर वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट. आई थिंक हसीब में बड़ा टॉलरेंस है और बड़ा वो ठंडा और मीठा रहता है. तो आई रियली एनवी दैट, बिकॉज मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बहुत जल्दी. और अगर चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, स्पेशली इफ़ आई एम डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग और व्हाटएवर, तो आपके पास एक विजन होता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी है, फिर मैं फंस जाती हूँ उसमें कि ऐसी क्यों नहीं हो रही. सो ऑब्वियसली सेट पे 10 चीज़ें चेंज होती हैं, इम्प्रोवाइज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मुयसर नहीं होती, मिलती नहीं है लास्ट मिनट पे, तो फिर आपको प्लान चेंज करना पड़ता है एकदम से. सो मैं आई वुड लाइक टू इम्बाइब दैट, या बी दैट काइंड ऑफ पर्सन कि कोई बात नहीं, फिर मैं आज ये सीन नहीं शूट करता, मैं कुछ और कर लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेती हूँ. सो मैं इतनी काम नहीं हूँ, मैं तो उस पर टेंट्रम थ्रो कर दूँ कि क्यों नहीं हो रहा जब मैंने कहा था कि ये हम कल करेंगे तो क्यों नहीं है. तो मैं फंस जाती हूँ. आई एम विक्टोरियन, सो आई थिंक इन वेरी ब्लैक एंड वाइट terms, and I'm very I get very fixed in my opinions. चलिए भाई, जब भी अर्जुमन डायरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो जो काम करे वो तैयार रहे, सोच समझ के तैयार रहे कि डोंट ट्राई कि शूट इस दिन से उस दिन जाए, जो जिस दिन है उसी दिन होना चाहिए. Are you working on any new projects? I'm reading scripts at the moment. I wanted to take June off. Okay. ये कैरेक्टर असल में फांस की शूट बहुत लंबी हो गई, बहुत स्ट्रेच हो गई, बीच में कोविड की वजह से लोग बीमार भी पड़े. समी गॉट कोविड ड्यूरिंग फांस, तो हमारे बहुत से सीन्स रुक गए. फिर तो अभी बहुत रिसेंटली जाके इसकी शूट कंप्लीट हुई है. मुझे लग रहा है जैसे नादिया कहीं, जो कैरेक्टर है नादिया का, वो अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा है. बिकॉज जब आप इतने महीने एक कैरेक्टर के साथ रहते हैं और कोई और मैंने काम नहीं किया बीच में, बिकॉज मैं फंसी हुई थी डेट्स में एंड ऑल दैट, आई जस्ट कुडंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स. सो आई नीड सम टाइम टू जस्ट क्लियर माई हेड एंड कम आउट ऑफ नादिया and not use that body language or not use that tone, and just maybe do something totally different. Because मैं बहुत ही intense था. अभी जो अब जो episodes आएंगी उसमें आप देखेंगी कि a lot of focus नादिया पे आएगा, और नादिया क्या करेगी और सोचेगी और whatever. So बहुत ज़्यादा intense scenes हैं, और बहुत सारे scenes हैं ऐसे. So I need a break. So June I'm just reading scripts. इंशाल्लाह फिर जुलाई अगस्त में देखते हैं. बारिशें अगर कराची डूबा ना तो हम इंशाल्लाह शूट पे जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अर्जुमन. बड़े मज़े की गप लगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. एंड आई थिंक काफ़ी हमने कुछ सीरियस बातें भी की, कुछ फन बातें भी कर ली, तो अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई और ड्रामे भी कवर कर लिए. आई वुड हैव लाइक कि मैं उससे भी पीछे जाती और आपके और भी ड्रामों की बात करती, बट टाइम लिमिट होता है. फिर कभी दोबारा एक आई थिंक सेशन रखेंगे. सोचो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पुराने ड्रामों की बात करें ना. और कि उस वक्त वो कैसे था, कैरेक्टर कैसे डेवलप किया. वो बारात सीरीज के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, इतना टाइम ही नहीं था. आई जस्ट पिक द रीसेंट वंस. चुप रहो में आपका कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड बड़ा क्रूशियल था. सो बट आई फेल्ट माय कैरेक्टर इन बड़ी आपा आल्सो वाज एक्चुअली मोर न्यूआंस्ड. लाइक इट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द बड़ी आपा का कैरेक्टर. वो टाइटल तो बड़ी आपा का था, लेकिन वो जो छोटी आपा थी वो उसका एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड कैरेक्टर था, कि वो कॉमेडी भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो एक इनसिक्योर इंसान भी है, और बहुत सारी चीजें चल रही थी एक साथ एक ही कैरेक्टर में. वही बात है ना कि आपने जितने भी माशाल्लाह से कैरेक्टर किया, कुछ ना कुछ उनके बारे में एक यूनिक चीज़ है ना, जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं और बात हो सकती है. बट वो टाइम की वजह से हम नहीं कर सके. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. एंड आई होप आपको कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आप जल्दी से फाइनल कर लें. हाँ, कुछ अच्छा मज़ेदार है. मैं थोड़ी स्पॉइल भी हो गई हूँ फांस के कैरेक्टर के बाद, बिकॉज ये इतना आला, इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर के बाद वो जो एक नॉर्मल ठंडे वाले कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल निभा रहे इस वक्त. ट्रू, आई कैन अंडरस्टैंड. थोड़ी सी स्पॉइल हुई हूँ कि मुझे नहीं, जब तक
کچھ کرنے کو نہیں, اتنا بڑا کرنے کو نہیں ملے گا, میں نہیں کر رہی. نہیں انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو اس سے بھی بڑا کرنے کو ملے, اس سے بھی زیادہ اچھا اور چیلنجنگ ملے, جس میں یو آر ہیپی اینڈ وی آر انجوائنگ. ہمیں مزہ آیا آپ کو دیکھ کے اسکرین پہ, یو نو. چلیں جی, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اینڈ آل دا بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹس. تھینک یو, خدا حافظ.